السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ کا امتحان والا سبق مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا افسوس ہے اس بات کا کہ آپ نے کمنٹ کر کے کوئی نہیں بتایا کہ آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، کوئی کنفیوژن ہے سبق کو سمجھنے میں۔ جو بھی پریشانی ہے آپ کو بتائیں ضرور، تاکہ اگر کوئی پریشانی آپ کی ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو بتائیں کہ ماشاءاللہ سمجھ آ رہا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہماری محنت ضائع نہیں جا رہی ہے۔ چلیں آج آپ کا جو سبق شروع کرتے ہیں ہم، وہ ہے زبر زیر پیش کا۔ تو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے زبر، اور اس کے بعد آپ کا زیر، اور آپ کا اس کے بعد پیش۔ تو جان لیں ہر ایک چیز کے ایک نام ہوتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو الف سے لے کر یا تک پڑھایا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو حروف ہجا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ الگ الگ جو ہوتے ہیں، جیسے میں اس کو الگ کر دوں تو یہ حرف ہجا فا ہے، اس کو الگ کر دوں تو یہ حرف ہجا جیم ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا الف سے لے کر یا تک حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہ زبر زیر پیش ہیں، ان کے بھی اپنے کچھ نام ہوں گے، اور سنگولر بھی ان کو کچھ کہا جاتا ہوگا۔ تو دیکھیں جب سنگل کی بات کریں گے تو یہ جو زبر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ الف کے اوپر یہ زبر ہے، اوپر زبر ہوتا ہے، نیچے زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح اوپر گول گول یہ پیش ہوتا ہے۔ ان کے اپنے الگ الگ نام بھی ہیں، اور ان کو ایک ساتھ بھی جب بولا جاتا ہے تو ان کو بولا جاتا ہے حرکات، ٹھیک ہے نا؟ سنگولر جب بولیں گے تو زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، اور پیش ایک حرکت ہے۔ لیکن جب ان کو ایک ساتھ بولیں گے تو کہیں گے زبر زیر پیش حرکات ہوتے ہیں، کیا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ اس کو بہت ہی سافٹلی پڑھا جاتا ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں، جیسے اس کو آ ای او اس طرح نہیں پڑھیں گے، آ ای او اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز تو یہ، دوسرا قاعدہ سمجھ لیں آپ، بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حروف ہجا کے تعلق سے کہ اس میں نمبر گھٹ بڑھ جاتا ہے، وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ جو الف ہے، جب یہ زبر زیر پیش کے بغیر آتا ہے تو اس کو الف پڑھتے ہیں، جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو پھر اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے۔ تو اس کو یہ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او اس طرح نہیں پڑھیں گے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو آج ہم اپنے سبق کی مشق کرتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں الف سے لے کر یا تک سارے حروف کو، اور اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں جلدی جلدی آپ کے سامنے لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ آج ہم مشق کریں گے زبر کی، تو سارے حروف ہم زبر کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ با، اس کے بعد تا، اس کے بعد ثا، اس کے بعد جیم، اس کے بعد ہا، اور اس کے بعد خا، اور اس کے بعد دال، یہ زیر بن گیا تھا، دال۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے دال، اس کے بعد را، اس کے بعد زا، اس کے بعد سین، شین بن گیا، سین۔ اس کے بعد شین، شین۔ پھر اس کے بعد صاد، صاد کے بعد ضاد، ضاد کے بعد طا، ضا بن گیا، طا۔ اس کے بعد وا، پھر آپ کا عین، عین۔ اس کے بعد فا، اس کے بعد قاف، کاف۔ یہ پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اس کے اوپر آنا چاہیے، گڑبڑ ہو گئی کیا؟ اس میں کوئی پرابلم ہے، یہ کاف کے اوپر نہیں آ رہا ہے، پہلے زبر بنا کر دیکھیں، پھر یہ نیچے جا رہا ہے کاف۔ خیر آپ اس کو اسی پر سمجھیے گا، یہ کوئی فونٹ مسٹیک دے رہا ہے، کوئی پرابلم ہے فونٹ کی۔ اس کے بعد آپ کا لام، دین میم، دین نون، واو، ہا،
حمزہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے یا بنا لیتے ہیں، کافی ہے یا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے سارے حروف ہم نے لکھ لیے ہیں الف سے لے کر یا تک. ٹھیک ہے، حمزہ نہیں بنایا ہے یہاں پر کیونکہ وہ یہاں آ جاتا ہے تو ضرورت نہیں ہے. ویسے اگر حمزہ آئے گا تو ہم نے آپ کو پیچھے حمزہ کا سبق پڑھایا ہوا ہے کہ جب حمزہ آتا ہے تو وہ کس طرح آتا ہے. حمزہ کبھی بھی سنگولر نہیں آتا ہے، خالی نہیں آتا ہے. حمزہ جب آتا ہے تو کبھی الف کے اوپر آئے گا، کبھی یا کے اوپر آئے گا، کبھی واو کے اوپر. اور فرق یہ ہوتا ہے کہ جب زبر کے لیے آتا ہے تو وہ الف کے اوپر آتا ہے، زیر کے لیے آتا ہے تو یا کے اوپر آتا ہے، پیش کے لیے آتا ہے یعنی پیش کے ساتھ آتا ہے تو واو کے اوپر آتا ہے. تو ابھی ہم آپ کے سبق کی مشق کر لے رہے ہیں، آپ کو اسی طریقے سے پڑھ کر لانا ہے. سب سے پہلے بات یاد رکھیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا زبر زیر پیش کھینچ کر نہیں پڑھے جاتے. تو آج زبر کی مشق ہم کر رہے ہیں تو زبر کو ہم پڑھیں گے لیکن کھینچیں گے بالکل بھی نہیں. اس کو دوسری چیز یہ کہ اس کو الف نہیں پڑھیں گے، الف زبر آ بالکل نہیں پڑھیں گے. حمزہ پڑھیں گے اور حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں اس کو جبر نہیں پڑھیں گے. بعض مرتبہ بچے غلطی کرتے ہیں، جبر پڑھتے ہیں. جبر نہیں ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے نا. سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر دا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، واد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ضا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا. یہ فونٹ مسٹیک ہے، پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، دیکھیں گے اس کو بعد میں، لیکن یہ اس پر زبر سمجھیے گا. لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، یا زبر یا. ٹھیک ہے نا، اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچ کر بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. امید ہے آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کنفیوژن ہو تو آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں اس کو کھینچ کر بالکل نہیں پڑھیں گے. آج کے سبق میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں. نمبر 1، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے. نمبر 2، اس کو الف نہیں پڑھنا ہے. نمبر 3، اس کو جبر نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے. یہ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے. حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. اور جبر نہیں پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. امید ہے آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.